علیکم ویورز، آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور آپ سے ہی انسانی نسل کا آغاز شروع ہوا تھا۔ آپ کو ابو البشر بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کے والد۔ حضرت تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ جب ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے پوچھے تو وہ یہ سب چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے بارے میں زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ بات میں سے سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس واقعے کا ذکر اس طرح ہے، ترجمہ ہے، میں اس یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے انکار کرنے کے جواب میں فرمایا، تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ اور شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جنت میں رکھا اور انہیں اجازت دی کہ وہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں منع فرمایا کہ ایک درخت کے پاس وہ نہیں جا سکتے ورنہ وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ ابلیس نے کہا، میں آپ کو ایسا درخت کیوں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور انہیں یقین دلایا کہ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے ابلیس کے وسوسے پر اس درخت کا پھل کھا لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر جنت سے نکال دیا گیا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پیارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا اور جنت میں دوبارہ انہیں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔